آپ سب کا اور میرے والدین کا اور اتنے بڑے بڑے گیسٹ میرے لیے آئے اور یہ چیز مجھے یقین نہیں آ رہی، مطلب مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہی کھڑا ہوں اور اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں. یہ خواب کوئی سچ ہو رہا ہے. یہ 5 سال سے خواب دیکھ رہا تھا میں کہ کاش ایسا بھی کبھی موقع آئے کہ مجھے پریکٹیکلی پروف کرنا پڑے کہ میں بھی اپنی شناخت رکھتا ہوں زمانے میں، اور یہاں بیٹھا ہر شخص رکھتا ہے. یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں رکھتا ہوں، میں یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص رکھتا ہے، پھر بھلے وہ کتنی عمر کا کیوں نہ ہو. پچھلے 8 سالوں میں 8ویں کلاس سے لے کر اپنی ڈگری ختم کرتے کرتے میں نے 8 سال ہر رات، شاید ایسی کوئی رات نکلی ہو، شاید ایسی کوئی رات نکلی ہو جس میں کوئی لکھا نہ ہو یا پڑھا نہ ہو یا کچھ سیکھا نہ ہو. تو ان 8 سالوں میں جب میں نے ڈائری کو کھنگالا اس کتاب کو لکھتے ہوئے تو مجھے 100 جملے ملے، اور وہ 100 جملے میں نے لکھے آخری چیپٹر کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی 10 جملے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، شاید کہ وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کر سکیں. جملہ پہلا یہ کہ آپ دیکھیں گے زیادہ تر لوگ زندگی میں اپنی کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس ایکسکیوزز بہت ہوتے ہیں. ایکسکیوزز بہت ہوتے ہیں بھائی، غم بہت ہیں، مسئلے بہت ہیں. پاکستان میں گرمی ہے، مسئلہ ہے نا، گرمی ہو رہی تو مسئلہ ہے. کچھ بھی دنیا میں چینج نہیں لاتے اسی کی وجہ سے. ان کی ساری زندگی کس چیز سے گزرتی ہے دوسرے کو پتا، بھائی میرا غم یہ، میرا غم یہ، میرا غم یہ بلیم گیم ہے. اس پر میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص آپ کے درد کا احساس تو کر سکتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں کر سکتا. اس لیے جتنا ہو سکے خود کو مضبوط بنائیں. یہ جملہ نمبر 1 ہے جی. میں اپنے جب سفر میں نکلا تو بہت جگہ پہ میں اکیلا تھا، بلکہ اینڈ تک میں کہوں گا میں اکیلا رہا جب تک مجھے شاہ صاحب نہیں ملے. اور آج اتنے سارے لوگ ہیں تو مجھے یقین بھی نہیں آ رہا، یہ بھی بات ہے. لیکن اس اکیلے چلنے نے مجھے بہت مضبوط بنایا اور مجھے ایک بات بتائی جو میں جملہ بتا رہا ہوں. جملہ سنیے گا. یہ جملہ تمام آپ لوگوں یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اسپیشلی یہ تمام گیسٹ کے لیے جو میرے لیے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ان کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ ہی ہے. اکیلے چلنے سے کبھی مت ڈرو، اگر سمت صحیح ہوگی تو منزل پر آپ کو خود سے بہتر لوگوں کا ساتھ ملے گا. میں بہت سے لوگوں کے پاس گیا علم کی تلاش کے اندر، میں نے سیکھا کافی کچھ. تو مجھے کئی لوگ ایسے بھی ملے چند جو اپنا علم نہیں دیتے تھے. تو میں نے ان سے ایک چیز سیکھی، اور یہ چیز شاہ صاحب کی بھی پریکٹیکل لائف میں جب وہ نکلے اپنی ٹریننگ کے لیے. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹرینرز کے پاس جو ہوتا تھا وہ ڈیلی کے ڈیلی چلتا رہتا تھا. تو کئی دفعہ انہوں نے اپنے خود ہی واقعات کوٹ کیے کہ مجھ سے مائک چھینا گیا، کبھی جو ہے مجھ سے کیمرہ چھینا گیا، مجھے نہیں دیا گیا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی تمام چیزیں بانٹوں گا. شاہ صاحب نے کہا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ سے پاکستان کے نمبر 1 موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اور جب کبھی بھی پاکستان میں موٹیویشنل اسپیکنگ کا بات ہوگی، بھلے 100 سال بعد بھی، تو شاہ صاحب کا نام زندہ ہوگا. تو یہ چیز میں نے اپنے اندر بھی اتاری اور اس پر ایک جملہ دینے والا ہوں. لوگ اپنا علم دوسروں کو اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ بہت تھوڑا علم رکھتے ہیں، اور ایک عالم اپنا علم اس لیے بانٹ دیتا ہے کیونکہ اس کو مزید کی طلب ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو حالات کی قید میں پھنس جاتے ہیں، یہ جملہ ان کے لیے. یقین جانیں، اگر آپ اڑنے والے پرندے ہیں تو ایک نہ ایک دن پنجرا توڑ دیں گے. جھوٹ کے پاؤں ہو تب بھی بھاگ نہیں سکتا، سچ کی زبان نہ ہو تب بھی بول پڑے گا. جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں خود کے دم پر کرتے ہیں چیزوں کو، وہ خوددار لوگ ہوتے ہیں. اور میں سچ بتاؤں کہ اگر مجھے کوئی کہے گا کہ چھوٹی سی کامیابی 22 سال کی عمر میں کیسے لی، تو میں ایک ہی بات بولوں گا کہ یہ خودداری تھی اور یہ اللہ کی نعمت تھی. تو اس پر جو ہے میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، خوددار انسان کو خدا ضرور نوازتا ہے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اس کی واحد امید خود خدا ہے. زندگی میں دکھ، درد، دھکے اور دھوکے
کھانے کو تو ملیں گے, لیکن اگر ان سب کے باوجود آپ ٹکے رہتے ہو تو اینڈ میں جیت آپ کی ہوگی. اگلا جملہ جو میں سمجھتا ہوں, اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ اپنی 22 سال کی زندگی میں آپ نے زندگی کے بارے میں کیا سیکھا, زندگی کے بارے میں کیا جانا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی صرف آج میں زندہ رہنے کا نام ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور زندگی وہی جی کے جاتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی مر ہی جانا ہے, تو کیوں نہ جی کے جائیں. پھر یہ گلے اور شکوے پھر نہیں بنتے. تو اس چیز پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انسان کو بھی زندگی ملی اور شعور اس کا مل گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کو 3 کام فوراً کر لینے چاہیے. نمبر 1, لوگ ساری زندگی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے. یہ یاد رکھیں, اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے لوگ کیا کہیں گے, تو ایک دن آپ جینا بھول جائیں گے اور مرنا بھی پسند کریں گے. یہ وقت بھی آئے گا. تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شعور مل ہی چکا ہے تو 3 کام کر لیں. نمبر 1, اسے ڈھونڈیں جس نے بھیجا ہے. جہاں سے بھیجا ہے, جس کے پاس بھیجا ہے, اس سے بہتر ہے کہ اس کو پہلے ڈھونڈیں جس نے بھیجا ہے, کہ اس نے کیا صلاحیت دی ہے, کہ وہ کتنا مالک, کتنا بڑا ہے, کہ وہ خواب دیکھنے والے کی کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرتا, بلکہ اس نے یہ دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے کھول رکھی ہے. پہلا کام یہ کریں کہ آپ اس خدا کو ڈھونڈیں. نمبر 2, اس کام کو ڈھونڈو جس کے لیے بھیجے گئے ہو, اس کام کو ڈھونڈیں. اور نمبر 3, اپنی پوری کی پوری جان اس کام کے لیے لگا دیں. بس یہ زندگی ہے, یہ زندگی میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یاد رکھیں, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے 100 سال بعد کسی نے بھی نہیں ہونا. 100 سال پہلے بھی جو یہاں تھے وہ بھی کوئی نہیں تھے, لیکن جس بھی شخص نے 3 کام مسلم بھی کیے تھے یا آنے والے آج کر رہا ہے, تو وہ بھی 100 سال بعد زندہ رہے گا. اس نے خدا کو ڈھونڈا, اسے راضی کیا, بندوں کو سے بعد میں دیکھا. نمبر 2, وہ کام ڈھونڈا جس کے لیے خدا نے اس کو بھیجا تھا, اس نے وہ کر دیا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتائج کیا نکلے. اور نمبر 3 اور آخری بات, کہ پوری کی پوری جان کے ساتھ, پورے پوٹینشل کے ساتھ وہ کام کیا, تاکہ نیت, یاد رکھیے گا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت جتنی خالص ہوگی عمل اتنا ہی بہترین ہوگا. کہ یاد رکھیں, ابھی میں نے بتایا کہ پہلے خدا کو ڈھونڈیں. تو جس بھی شخص کو جوانی میں اللہ ملتا ہے اس کا بڑھاپا بہت اچھا گزرتا ہے. لوگ بڑھاپے میں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, لیکن جوانی میں اللہ کے لیے کچھ کر جانا یہ بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں. آخری جملہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کوشش بھی کر رہے ہیں, سب کچھ بھی ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں کھڑا ہوں نا, یہ ہو رہا ہے, یقین مانے یہ معجزہ ہو رہا ہے. میں اس کو عام نہیں سمجھ سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ میری اتنی بھی ایفرٹ تھی کہ یہ سب ہو رہا ہے. مجھے نہیں یقین آ رہا, سچ بتا رہا ہوں, مجھے یہ معجزہ لگ رہا ہے. تو اس پہ میں, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں, جیت کو ہمیشہ تیاری کا انتظار رہتا ہے, اور جب کبھی بھی جیت اور تیاری ملتے ہیں تب معجزہ ہوتا ہے.